اچھا آپ نے بہت سارے سیاستدان کا انٹرویو کیا تو کیا آپ لفافے بھی لیتے ہیں ان سے؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے بندوں پہ۔ السلام علیکم فرینڈ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا مزمل حسین۔ میرے پاس موجود ہیں آصف جٹ صاحب، جو کہ جیلم کی نامور شخصیت ہیں اور سینئر صحافی بھی ہیں، اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ ان کے فیس بک پر 2.2 ملین فالوور ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑی کرم ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تو کام کرتے تھے دبئی کے اندر، اس سے پہلے آپ سنگر بھی تھے، آپ کو سنگنگ کا بہت شوق تھا، اچانک سے آپ کی لائف یوں کنورٹ کیسے ہوئی؟ اچانک سے تو نہیں کنورٹ ہوئی، یہ شروع سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے کچھ ایسا کروں جو منفرد ہو، جس میں عزت بھی ہو، روزگار بھی اچھا ہو، لیکن راستے نہیں ملتے انسان کو۔ اور سنگر تو میں یہ کوئی اپنے شوق سے نہیں ہوتا، یہ پیدائشی بندہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، گلوکار کوئی یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو مجھے اللہ نے آواز دی تھی جس میں تھوڑا بہت سر تھا، تو میں لڑکپن میں گانے سنتا تھا، گانا پسند تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں تھوڑا میچور ہوا تو مجھے کہہ لیں نفرت ہی ہو گئی اس کام سے، تو بس چھوڑ دیا اپنے مرضی سے۔ بالکل۔ اور دوسرا آپ بہت سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے کہ آپ نے 2 کروڑ کی کوٹھی بنوائی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں صحیح شور مچا ہوا ہے، بنوائی وہ صحیح ہے؟ ہاں سچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ تو ابھی بنی تو نہیں ہے، کوٹھی بھی نہیں ہے، گھر ہے، مکان ہے۔ اور آج اللہ کریم ان سب کو استطاعت دے۔ میں سب سے پہلے پاکستان کے ہر شہری کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کا گھر ہو، تو اللہ سب کو گھر سے نوازے۔ بات یہ ہے کہ جو بنا رہے ہیں یا جو بناتے ہیں، جو کنسٹرکشن میں، ان کو پتہ ہے 2 کروڑ روپے کی 20 روپے کی ویلیو نہیں ہے اب پراپرٹی کی فیلڈ میں، کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ تو غریبوں کا گھر آتا ہے 2 کروڑ میں، اب کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کا اس چینل کے علاوہ آپ کے اور کتنے اثاثے ہیں؟ کیونکہ آپ کے 2 سے 3 چینل آپ کے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کو کوئی بزنس وغیرہ بھی ہے جہاں سے آپ پیسے وغیرہ کماتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں نا اور آپ کی فیس کی کچھ ویلیو بن جاتی ہے، تو پھر مختلف کام جو ہیں وہ آپ کو منافع دیتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کی برانڈنگ کر دیتے ہیں، آپ کا کوئی بڑا بزنس ہے، آپ مجھے بلا کے کہیں گے آصف بھائی ہماری تشہیر کر دیں، پھر ہم اس سے فیس کما لیتے ہیں الحمدللہ بڑی اچھی۔ اس کے علاوہ کیونکہ فیس ویلیو آپ کی اچھی ہوتی ہے، تو کوئی ریئل اسٹیٹ کے جو دوست ہوتے ہیں اور پھر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، تو آبویسلی ہم ریئل اسٹیٹ میں بھی ہوتے ہیں، پلاٹس اور مکان بنا کر بیچنا، ان میں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ روزگار اس سے بھی مل جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو میرا آغاز ہے نا اس فیلڈ میں، وہ ہے ہدایت ایڈورٹائزرز۔ آج بھی یہ جو آپ پی فار پاکستان دیکھ رہے ہیں یا اور ہمارے پروجیکٹس دیکھتے ہیں، یہ سب پروجیکٹس ہیں ہدایت ایڈورٹائزرز کے۔ تو وہ میری ایک رجسٹرڈ ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے، تو اس میں ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے کاروبار کی تشہیر کرنا ہے، وہی ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، پیجز کے علاوہ بھی جو ہے وہ روزگار ہے ماشاء اللہ۔ اچھا آپ نے بہت سارے سیاستدان کا انٹرویو کیا، تو کیا آپ لفافے بھی لیتے ہیں ان سے؟ ہاں بڑا اچھا سوال ہے۔ بہت سارے سیاستدانوں کا انٹرویو کیا، تقریباً ماشاءاللہ پاکستان کا ہر سیاستدان اتنا سخی اور اتنے اچھے ہیں کہ ہر ایک نے مجھے لفافہ دیا، تو یہ میں ان کی خوش اخلاقی سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی قدر کرتے ہیں کہ آئے ہیں ہم تو وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، لیکن میں نے نہیں لیا۔ اس کی ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے، اگر آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور میں آپ کو پیسے دے دوں تو پھر آپ یہ سوال پوچھ سکتے تھے مجھ سے؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر میں آپ کو آنکھیں نکالتا، پیسے میرے کو لے کے تھے، اینا اوکھا سوال پوچھ لیا تو میرے کو، بالکل، تو پھر میں پیسے نہیں لیتا، تو میں سوال اچھے پوچھ لیتا ہوں، سمپل سی بات ہے۔ میں نے ایک انٹرویو کے اندر آپ سے نعت سنی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز سے، اگر کوئی 1-2 شعر سنا دیں ہماری آڈینس کو۔ جی میں ضرور سنا دوں گا۔ نعت میں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اور نعت جس نعت نے نا میری زندگی بدلی نا، یعنی زندگی بدلی سے مراد اس طرح کہ میں نے موسیقی کو چھوڑ کے اور صرف نعتیں پڑھنا جو ہے اس کو پریفرنس دی۔ اچھا آپ کی باتوں کو اگر اس کے اندر آپ وہ چیز ایڈ کر دیں کہ میں نے ایک سنا تھا انٹرویو کے اندر کہ آپ کی جو زندگی
کنورٹ ہوئی ہے گانے سے نعتوں میں, تو وہ کون سے ثنا خان سے ان کی آپ نے نعت سن کی ہے؟ سید زبیب مسعود شاہ صاحب کی نعت تھی رسنا ساول یار میں, وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا, وہ تو بڑی کلاسیکل قسم کی نعت ہے. لیکن ایک عام سا لڑکا میری طرح کا بیٹھ کے ایک کلاس روم میں نعت پڑھ رہا تھا, حضور میری تو ساری بہار آپ سے, تو وہ سن کے مجھے ایسا لگا کہ مجھے پڑھنی چاہیے. اور جب زبیب شاہ صاحب کی نعت سنی نا, وہ تو میں ان کا دیوانہ ہی ہو گیا نا, وہ تو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. ہاں جی, 2 شعر اگر آپ سنا دیں تو کوئی بھی بے شک. ہاں جی, میں یہی آپ کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, سبحان اللہ. میں بے قرار, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ. اچھا آصف بھائی, ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کام کرنا چاہے, جو نیا آپ کا چینل ہے یہاں پر, تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ہم نے انٹرنشپ آفر کی تھی بہت سارے لوگوں کو, اور اس وقت جو ہیں تقریباً پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ابھی تو فی الحال ہم بالکل بھی اس طرح کی کوئی چیز آفر نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ویکینسی نہیں ہے. لیکن گائے بگائے لوگ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں ہم. ہاں جی, بہت شکریہ. اگر آپ ہماری آڈینس نوجوان نسل ہے اسے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں نوجوان نسل کو کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ بس پیغام یہ دے سکتا ہوں, دور منفی ہے, یہ دور بڑا سختیوں کا دور ہے, اس کے اندر پازیٹیو رہنا ہے. اندھیرے میں ہی شمع جلانے والا ایک ہی انسان ہوتا ہے, پھر روشنی آتی ہے. تو آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں, پازیٹیو رہیں, چوریاں, ڈکیتیاں, جھوٹ, فراڈ, نشہ, ان چیزوں سے دور رہیں. میں سمپل ایک مثال دیتا ہوں. میں آج کل نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں, سگریٹ پی رہے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں, ہاتھ میں پسٹل ہے, ہر بندے نے ادھر شلوار کے اوپر لگائی ہوئی ہے. گاڑی پاس آ جائے تو دوست یار لفنگے بٹھا کے تو آپ جو ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بدماشی کس کو کہتے ہیں؟ بدماشی اس کو کہتے ہیں کہ آپ 5 لوگ ہیں, ایک بندہ نہتا ہے اکیلا, آپ اس کو ماریں, اس کو بدماشی کہتے ہیں. میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں میں بدماش ہوں. پوچھیں کیوں؟ کیوں جناب؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں, آپ مجھے برا بھلا بھی کہیں, میرے پاس 10 لوگ ہیں, میں آپ کو مارنا چاہوں, پکڑنا چاہوں, سزا دلوانا چاہوں, اختیار بھی رکھتا ہوں, پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے ڈرتا ہوں. بالکل. تو کون بدماش ہوا؟ ضمیر کا بدماش میں ہوں. اپنے نفس سے یار لڑ کے دکھاؤ. جنگ تو یہ ہے کہ میں دنیا کا ہر مہنگے سے مہنگا سگریٹ میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں نہیں پیتا. بالکل. اور میں پیتا تھا, میں نے چھوڑے ہیں اپنی مرضی سے. میرے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہے, تو جب لیکن میں اس کو غلط کام کے لیے تو نہیں استعمال, میں ریسنگ تو نہیں کرتا, تو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا یا آپ کے پاس اتھارٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ٹریک پہ چلیں. اصل انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے اور اپنے آپ کو ان جرائم سے دور رکھے, مثبت رہے, تو وہ انسان کی لوگ بھی قدر کرتے ہیں, اور اس کی میں سمجھتا ہوں قدر کرنی بھی چاہیے. اچھا آصف بھائی, میں نے جتنے بھی سوال کیے سب آڈینس کے سوال تھے. میرا پرسنلی ایک سوال ہے کہ جب میں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا, کیونکہ آپ کے 2.2 ملین ماشاءاللہ فالوور ہیں فیس بک پر, یوٹیوب پر بھی آپ کے اچھے خاصے سبسکرائبر ہیں, لیکن اتنے بڑے سیلیبریٹی ہونے کے بعد کوئی انا, کوئی آکڑ, کوئی چیز نہیں ہے آپ کے اندر. آپ سے مل کے میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوا ہوں, لیکن کسی اور کو اگر ملتے ہیں اس کے صرف لاکھ فالوور بھی ہیں تو اس کے اندر تو وہ کہتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں. تو اس کے بارے میں مجھے بہت اچھا لگا. یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں کچھ, میں تو آپ کے بارے میں اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. اور کسی کے بارے میں بھی میں کیا کہوں کہ کسی کے میں کیوں انا ہے, یہ تو وہ بتائے گا نا جس کا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ احساس کمتری کا جن لوگوں کے اندر احساس باقی رہ جاتا ہے نا, ہوتا, وہ لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے عیب کو چھپانے کے لیے پاورفل شو کرتے ہیں. بالکل. یعنی جسم میرا بھی ہے, جسم آپ کا بھی ہے, اور آپ نارمل طریقے سے چل رہے ہیں اور میں اکڑ کے چل رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں زور دکھانا چاہتا ہوں, ہے کوئی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے اندر زور ہوتا ہے, اسے ایسے اکڑ کے چلنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, وہ تو جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اسی طرح میں بزی ہوں, میں نہیں آپ کو مل سکتا, ٹائم لے لیں, ہفتے بعد دیکھیں گے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں سلیبریٹی ہوں. بالکل. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر آپ ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اگر آپ نہیں ہیں تو بھی پتہ چل جائے گا. عزت کسی سے زبردستی نہیں کروائی جاتی, یہ آپ خریدتے ہیں عزت دے کر. تو آپ کسی کو عزت دیں, لوگ آپ کو دیں گے. اس میں اتنا سلیبریٹی بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے بندوں پہ جو دوسروں کو کچھ لفٹ نہیں کراتے, بڑے بندے بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب چھوٹے بندے کو میں نے انٹرویو نہیں دینا. میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ پروفائل چیک کر کے انٹرویو دیتے ہیں. میں نے تو آپ کا چینل ہی نہیں دیکھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں. تو اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ میں بھی کبھی آپ کی سٹیج پہ تھا نا, تو ہمیں بھی لوگ ایسے ہی ٹھوٹے مارتے تھے. میں قدر کرتا ہوں آپ لوگوں کی, اور اللہ کریم آپ کو کامیاب کرے. میں تو اس میں اگر ایک قطرہ میرا بھی شامل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کون سا میرا رزق کھانا ہے یار, اپنے نصیب کا کھانا ہے. بہت شکریہ. تو آپ کے ٹوٹل چینل کتنے, اگر ہمارے آڈینس کو بتا دیں آپ؟ یار ٹوٹل چینلز میرا تو ایک ہی چینل ہے, وہ ہے آصف جٹ. بالکل. باقی یہ سب جو ہوتے ہیں نا, یہ پی فار پاکستان ہے, آئی لو جیلم سٹی ہے, یہ بھی میرے چینل ہیں. لیکن یہ سب کے سب جو ہیں یہ عوام کے چینل ہیں, یہ ان میں عوامی چیزیں ہیں. اگر میں اپنے دل کی بات یا کوئی اظہار رائے کر سکتا ہوں تو وہ آصف جٹ ہی ہے. ہاں جی. بہت شکریہ آپ نے